سب سے پہلے آپ نے جب نماز شروع کرنی ہے تو اپنا رخ جو ہے یہ پاؤں کا رخ اور اپنے جسم کا رخ آپ نے قبلے کی طرف کرنا ہے. کس کی طرف کرنا ہے؟ یہ دیکھیں پاؤں اس طرح جو موڑتے تھے نا اس طرح نظر آ رہا ہے. جس کو نظر نہیں آ رہا ہے وہ کھڑا ہو کے دیکھ سکتا ہے. یہ پاؤں کا رخ اس طرح رکھتے ہیں باہر سے تو یہ اس طرح درست نہیں ہے. اس طرح درست نہیں. ٹھیک ہے. اپنے پاؤں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے نمبر 1. اور نمبر 2 آپ نے اپنے جسم کے مطابق اپنے جتنا آپ کا جسم ہے یہ جتنی باڈی ہے نا باڈی اس کے مطابق آپ نے اپنے پاؤں کھولے. اب میری باڈی کے مطابق میرے پاؤں کھلے ہوئے. اب یہ میری باڈی سے ہٹ گئے. یہ میری باڈی سے کیا ہے؟ یہ میری باڈی سے ہٹ گئے. اب اس طرح بھی میں کھڑا ہوں گا گروں گا کہیں نہ کہیں میں گروں گا. کیوں؟ میں نے اپنی باڈی کے مطابق پاؤں نہیں کھولے. پاؤں میں نے اپنی باڈی کے مطابق اس طرح کھولوں گا تو پھر وہ جو نماز کے اندر کندھا ملانا ہے نماز کے اندر آپ نے ٹخنا ملانا ہے وہ آپ سے نہیں ملے گا. تو اس لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ اپنے جسم کے مطابق اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولنے. اور خاص طور پہ لڑکیاں عورتیں یہ ذہن میں رکھیں وہ کیا ہے بہت کم پاؤں کھولتی. اس طرح کم پاؤں نہیں کھولنا. آپ نے بھی اپنے جسم کے مطابق کھولنا. اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولنے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے نماز جب شروع کرنی ہے یہ دیکھیں ہاتھ آپ نے یہ کندھوں تک اٹھانے. کہاں تک اٹھانے؟ کندھوں تک اٹھانے آپ نے ہاتھ یا پھر یہ کانوں کی لو کے برابر. اور یہ رخ آپ کا میرا رخ آپ دیکھیں یہ سمجھ لیں میرا قبلہ ہے. آپ یوں سمجھ لیں تو میرا رخ اور میری انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف یہ ٹیڑھا ہو گیا. یہ اب رخ قبلے کی طرف نہیں ہے. یہ قبلے کی طرف نہیں ہے جھک رہا ہے. یہ کام نہیں کرنے. ٹھیک ہے. بالکل یہاں پر اس طرح آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو سیدھا رکھنا ہے اور اس انداز کے اندر اپنے کندھوں کے برابر. اور اس طرح اللہ اکبر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آپ نے باندھ لینا. یہ جو جگہ ہے یہ انگلی کا یہ حصہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ نے اس طرح رکھنا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ اس طرح پکڑنا نہیں. اس طرح آپ نے پکڑنا نہیں ہے. آپ نے اس طرح ہاتھ یہ رکھنا ہے. یہ آپ کی جگہ یہاں پر ہے. یہ اس طرح جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ سینے پر آ جائیں گے. کس پر آ جائیں گے؟ سینے پر آپ کے ہاتھ آ. ٹھیک ہے. تو آپ کی جو نگاہ ہوگی نظر ہوگی وہ نظر آپ کی کہاں پر ہوگی؟ سجدے والی جگہ پر. کہاں پر ہوگی؟ سجدے والی جگہ پر آپ کی نظر ہوگی. اب اس کے بعد آپ نے جب رکوع کے اندر جانا ہے تو رکوع میں جاتے وقت اسی طرح آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور آپ نے جا کر اس طرح گھٹنوں پر ہاتھ کو رکھنا ہے اور کمر کو آپ نے جھکانا ہے. اب یہ کمر اور آپ کا سر برابر ہونا چاہیے. اب دیکھیں میں سر کو اوپر کر رہا ہوں. یہ میری کمر سے سر اوپر ہو گیا ہے. یہ غلط ہے. اب میں سر کو نیچے کر رہا ہوں. یہ میری کمر سے نیچے ہو گیا ہے. نہ سر کو اوپر کرنا ہے نہ سر کو نیچے کرنا ہے. یہ اس طرح بھی نہیں کرنا. سمجھ آ گئی؟ یہ گھٹنوں کو بھی اس طرح فولڈ نہیں کرنا. یہ گھٹنے بالکل سیدھے رکھنے. ہاتھ یہاں پر رکھیں اور اس کو پکڑیں گھٹنے کو اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ اور اپنے سر اور اپنی کمر کو برابر کر دیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کی کمر مبارک کے اوپر پانی بھر کر برتن رکھ دیا جائے. گلاس مثال بھر کر پانی کا رکھ دیا جائے تو وہ پانی گرتا نہیں تھا. پانی گرتا پانی کب ٹکا رہے گا؟ جب آپ کی کمر بالکل سیدھی ہوگی. جب آپ کی کمر ٹیڑھی ہوگی آپ گلاس رکھ کے دیکھ لیں آپ کے اوپر گلاس نہیں رکھا جائے گا. تو اس لیے اپنی کیا ہے آپ نے نظر وہی آپ کی سجدے والی جگہ پر رہے گی رکوع کے اندر اور اس انداز کے اندر آپ نے کرنا ہے. یہ کونیا اس میں خم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں خم نہیں ہے. یہ اس طرح کچھ کر لیتے ہیں. یہ جب اس طرح کریں گے فولڈ کریں گے تو کیا ہوگا آپ کی کمر اور آپ کا سر نیچے ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے جب رکوع سے اٹھنا ہے تو اسی طرح رفع الیدین کرتے ہوئے اور ہاتھ یہاں پر آ کر آپ نے چھوڑ دیں. باندھنا چاہتے ہیں تو باندھ لیں
چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑو. اب اس کے بعد لڑکیاں کھڑی ہو جائیں. لڑکیاں کھڑی ہو جائیں. اب ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں. یہ 7 اعضاء، یہ چیزیں ذہن رکھیں. 7 اعضاء، یہ 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں قدم. ٹھیک ہے، یہ زمین پر لگنا، یہ 6 ہو گئی. اور 7واں یہ ناک اور پیشانی. ناک اور پیشانی یہ آپ کا سجدے میں لگنا ضروری ہے. سجدے میں لگنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اگر یہ آپ کا سجدے میں نہیں لگے گا تو آپ کا سجدہ درست نہیں ہوگا. اور دوسری بات کہ سجدے میں آپ نے اپنی کوہنیوں کو، سجدے میں جاتے ہوئے یہ کتنے اعضاء لگیں گے؟ 7 اعضاء. کتنے اعضاء؟ 7 اعضاء. اور اپنے ہاتھوں کو اپنے اس پہلو سے دور رکھنے. اپنے پہلو سے کیا ہے؟ دور رکھنے. یہ جوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ ہی جسم کو اس طرح سمیٹنا ہے. ٹھیک ہے، اس پہلو سے بھی آپ کا یہ بازو دور رہے گا اور جسم سے بھی آپ کا بازو دور رہے گا. اور پاؤں آپ کے ملے ہوئے ہوں گے اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہوگا. اب یہ میں کر رہا ہوں، ذرا دیکھیں. یہ گئے سجدے میں جاتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے ہاتھ رکھنے. یہ ہاتھ رکھے، اس کے بعد یہ گھٹنے رکھے، پھر یہ ہاتھ کو آگے لے گئے، پاؤں پیچھے سے جوڑ لیں اور یہ رکھنے. یہ اس طرح آپ کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا اور آپ کے پاؤں کا رخ بھی. اب یہ میرے جسم سے اپنے ہاتھ کو دور رکھا ہوا. اپنے جسم سے اپنے ہاتھوں کو کیا رکھا ہوا ہے؟ دور رکھا ہوا. ٹھیک ہے، اب کیا کرتی ہیں لڑکیاں خاص طور پہ وہ، ٹھیک ہے، یا اس کو ملا لیں گی. نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. نماز کا ایک ہی طریقہ ہے. تو اسی طرح آپ نے جب آخری تشہد میں بیٹھنا ہے، پھر وہ اس طرح پاؤں آپ نکالیں گے. یہ پاؤں آپ نکال کے اس طرح آپ بیٹھ جائیں گے. اس طرح آپ کیا ہے؟ بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ پاؤں نکالنا ہوتا ہے. بس پاؤں نکلا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے یہ، اور اس طرح آپ کا رخ ہوگا اور یہ انگلیاں آپ ڈائیں گے اور نماز آپ پڑھیں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ ایک مرتبہ پھر میں دکھا دیتا ہوں. غلطی مجھے نہیں ہونی چاہیے. سب بالکل ساتھ ملی بھی ہوگی. نماز شروع کریں گے، اس طرح ہاتھوں کو کانوں کو کلوں تک یا کندھوں تک آپ نے اٹھانا ہے، پھر اس طرح آپ نے باندھ دینا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا ہے، جب رکوع میں جانا ہے تو یہ طریقہ اختیار کرنا ہے. اس طرح بالکل جو اٹھنا ہے یہ طریقہ ہے. سجدے میں جائیں گے تو یہ آپ پہلے ہاتھ رکھیں گے، پھر اٹھنے رکھیں گے اور پھر اس طرح. اور آخری تشہد میں اس طرح آپ بیٹھیں گے. اس آخری تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت ہے، یہ طریقہ ہے. آگے یہ سمجھ میں جی کھڑے ہو جائیں.